ایک زمانے میں ایک بہت ہی سمجھدار اور بدھیمان انسان رہتے تھے جنہیں حضرت لقمان کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ حکمت اور سمجھ دی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ ایک دن حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ ایک قریبی بستی کی طرف سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت لقمان اور ان کا بیٹا دونوں پیدل چل رہے تھے، جبکہ گدھا ان کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ جب وہ کچھ دور پہنچے تو راستے میں کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس گدھا موجود ہے، پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے لوگوں کی بات سنی تو سوچا شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ گدھے پر بیٹھ گئے اور ان کا بیٹا پیدل چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور بستی سے گزرے۔ وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی گدھے پر بیٹھا ہے اور چھوٹا بچہ پیدل چل رہا ہے تو انہوں نے تنقید شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ کتنا ظالم باپ ہے، خود آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان ترنت گدھے سے اتر گئے اور اپنے بیٹے کو گدھے پر بیٹھا دیا۔ اب بیٹا گدھے پر بیٹھ گیا اور حضرت لقمان پیدل چلنے لگے۔ راستے میں کچھ اور لوگ ملے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو کتنا نافرمان بیٹا ہے، خود گدھے پر بیٹھا ہے اور بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ بیٹا یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہو گیا اور اس کے دل میں پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو اسے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا فکر مت کرو، لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے فیصلہ کیا کہ دونوں گدھے پر بیٹھ جائے، اس لیے دونوں گدھے پر بیٹھ گئے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک اور جگہ پہنچے جہاں لوگوں نے انہیں دیکھا تو ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ کتنے بے رحم لوگ ہیں، ایک بے زبان جانور پر دونوں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان اور ان کا بیٹا ترنت گدھے سے نیچے اتر گئے اور اب دونوں پھر سے پیدل چلنے لگے، جبکہ گدھا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کچھ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کتنے عجیب لوگ ہیں، گدھا ساتھ ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان کے بیٹے کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، ہم نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن پھر بھی لوگ ہمیں برا ہی کہتے ہیں، آخر ہم کیا کریں؟ حضرت لقمان مسکرائے اور اپنے بیٹے سے نرمی سے کہا کہ بیٹا، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر تم ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ اور اپنی رائے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایک ہی کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسی کام کو برا کہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جو صحیح ہو اور جس سے اللہ تعالی راضی ہو۔ لوگوں کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچائی اور بھلائی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ بیٹے نے اپنے والد کی یہ حکمت بھری بات سنی تو اس کے دل کو سکون ملا اور اسے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق مل گیا۔ اس کے بعد حضرت لقمان اور ان کا بیٹا دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور اب وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بنا اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اصلی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے میں۔